محمد و آل محمد کو بھی حکم ہے قرآن کو فالو کرنے کا۔ ایک احمق ہزاروں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا تھا، امام حسین پر جھوٹ بہتان بولا تھا کہ امام حسین نے فرمایا بھیا حسن، اللہ نے ہم پر عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ 109 وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اور اے رسول جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کی آپ پیروی کریں، اس کو فالو کریں۔ قرآن کو ثقل اکبر کہتے ہیں، ثقلین ہے نا قرآن اور اہل بیت، ثقل اکبر، ان دونوں میں سے اکبر کون ہے؟ قرآن۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ محمد و آل محمد کو بھی حکم ہے قرآن کو فالو کرنے کا۔ ایک احمق ہزاروں کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا تھا، امام حسین پر جھوٹ بہتان بولا تھا کہ امام حسین نے فرمایا بھیا حسن، اللہ نے ہم پر عبادت واجب نہیں کی، ہم نے پھر بھی کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اہل بیت پر یہ بہتان لگانے والے۔ واتبع ما یوحى الیک، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کو فالو کیجئے، واصبر، اور ڈٹے رہیے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ حکم اپنا صادر کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی آپ ان کو ہدایت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، ان کو جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو یہ تانے دے رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، آپ صبر کریں، یعنی گھر نہیں بیٹھ جائیں، صبر کریں، ڈٹے رہیں، آپ برداشت کریں ان کو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب مومن کو ایمان ہو کہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ بہترین، مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، یہ خلاصہ ہے دین کا، مجھے جو اللہ نے حکم دیا مجھے وہ کرنا ہے، مجھے ادھر ادھر، میرا مسئلہ، میرے لیے اہم یہ ہے کہ میں کہیں خدا کی بات سے ہٹ نہ جاؤں، مصیبتوں سے ڈر کر، پریشانیوں سے ڈر کر میں خدا کی راہ نہ چھوڑ دوں، مجھے یہ دیکھنا ہے، باقی میرا رب بہترین فیصلے کرنے والا ہے، جب وہ دیکھے گا مناسب وہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ نہ یہ کہ یا اللہ کر رہا ہی نہیں ہے، یا اللہ دوسرے اتنے خوش ہیں میں ہی ذلیل ہو رہا ہوں، سب جہالت اور حقیقت دین سے دوری کا نتیجہ۔ آپ صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔